تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. ہمارے دوست جو ہیں ان کے پاس کچھ چند وسوسے ہوتے ہیں اور کوئی چیز نہیں. میں جب کراچی تھا تو 10-12 آدمی آ گئے. میں نگرانی کر رہا تھا امتحان میں. دارالفتاح سے 2 ساتھی ساتھ ہیں کہ یہ آدمی آپ سے ملنا چاہتے ہیں. بیٹھ گئے ہم. بڑا عجیب انداز ان کا. پڑھے لکھے آدمی تھے, کوئی پروفیسر, کوئی ٹیچر, کوئی وکیل. ہم بہت پریشان ہیں. کیا کریں جی, کیا کریں؟ 4 امام بن گئے ہیں. 4. میں نے کہا کہاں؟ یہاں جنگ میں کتنے مدرسے ہیں شافیوں کے؟ شافیوں کے مدرسے جنگ میں کتنے ہیں؟ مالکیوں کے ہیں, حنبلیوں کے. تو یہ زبان بندی ہے یہاں سب پر. نہ سر ہلاتے ہیں, زبان کوئی بھی نہیں ہلاتا. تو میں نے کہا جو بہنگا ہوتا ہے نا, بہنگا, اس کو بھی 1 کے 2 نظر آتے ہیں. یہاں تو ایک ہی مذہب ہے, آپ کو 1 کے 4 کہاں نظر آئے ہیں؟ تو یہاں تو نہیں کہیں ہوں گے نا. تو میں نے کہا جہاں ہوں گے وہ لوگ پریشان ہو, آپ کو یہاں پریشانی کیوں لگی کام کا بیٹھے بیٹھے؟ کہ جی کسی حدیث میں ہے کہ ایک ہی امام کی تقلید کرنا؟ میں نے کہا آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں؟ کہ جی ہاں. میں نے کہا 7 قراتیں یاد ہیں؟ کہ نہیں جی ایک ہی قرات میں ہم تو کرتے ہیں. تو میں نے کہا کسی حدیث میں ہے کہ 7 میں سے ایک ہی قرات میں کرنا تلاوت؟ جی ہم کیا کریں, ابھی آتی ایک قرات ہے. تو میں نے کہا ہم کیا کریں, یہاں ہے ہی مطلب ایک. اس کی حدیث تم دکھا دو, اس کی ہم دکھا دیتے. کہ جی خدا کتنے ہیں؟ میں نے کہا ایک. کہ خدا ایک اور امام 4 بن گئے. غضب خدا کا. میں نے کہا تھوڑا ہے ابھی. کیسے؟ میں نے کہا خدا ایک ہے, نبی 1,24,000 ہے. خدا ایک ہے, نبی 1,24,000 ہے. میں نے کہا آخر آپ کا مقصد کیا ہے, کوئی بات کریں. کہ جی ہم تو اس نتیجے پر پہنچے کہ سب کو چھوڑ دو, 4. میں نے کہا جلدی نہ کرنا, کیونکہ قرآن پاک میں 7 قاریوں کا اختلاف ہے قرات میں. تو 7 کا اختلاف بڑا ہوتا ہے یا 4 کا؟ تو میں نے کہا پہلے ان کی باری ہے, لکھو کہ آج کے بعد ہم بالکل قرآن نہیں پڑھیں گے, کیونکہ جن قاریوں کے ذریعے پہنچا ہے وہ 7 قاری ہیں اور اختلاف کرتے ہیں قرات میں, اور ہم اختلاف کو پسند نہیں کرتے. تو بسم اللہ کرو, لکھو. اس کے بعد میں نے کہا باقی حدیث کی کتابیں ایک طرف بھی کر دے تو سیاستہ 6 کتابیں ہیں جن میں آپس میں اختلافی حدیثیں ہیں. تو 6 کا اختلاف زیادہ ہے یا 4 کا؟ جی 6 کا. تو میں نے کہا پھر دوسرے نمبر پر 6 والا چھوڑنا ہے. ان بیچارے کو کہیں تیسرے نمبر پر باری آنی ہے, جن کے پیچھے آپ پہلے لاٹھی اٹھائی کے پھر رہے ہیں. اچھا جی 4 امام برحق ہے. میں نے کہا الحمدللہ 4 برحق ہے. 4 ہی؟ میں نے کہا 4 ہی. پھر آپ باقی 3 کی تقلید کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مرضی ہماری. کیوں پھر ان کو برحق کیوں کہتے ہو؟ میں نے کہا بالکل برحق کہتے ہیں, لیکن تقلید اپنے امام کی کرتے ہیں. تو ان سے بھی پوچھا, میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں نا, کیونکہ حضور پاک کو برحق مانتے ہیں. کل سارے یہودیوں کے ہاں موسیٰ علیہ السلام والی بات کرنے جائیں گے نا؟ نہیں, موسیٰ علیہ السلام کو آپ برحق نہیں مانتے جی؟ پرسوں عیسائیوں کے گرجے میں جائیں گے تاکہ اتوار والی بات بھی کر رہے ہیں, نہیں جائیں گے.
تو میں نے کہا ہم سارے نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کرتے ہیں۔ جی وہاں تو ناسخ منسوخ کا مسئلہ ہے، میں نے کہا یہاں راجع مرجوع کا مسئلہ ہے۔ جیسے منسوخ پر عمل جائز نہیں، مرجوع پر بھی عمل جائز نہیں۔ ہم ان نبیوں کو برحق مانتے ہیں لیکن ان کی شریعتوں کے بعض مسائل کو منسوخ کہتے ہیں۔ ہم ان ائمہ کو برحق مانتے ہیں لیکن بعض مسائل کو مرجوع کہتے ہیں۔ اب ایک صاحب تو کچھ زیادہ ہی ناراض ہو گئے، لیکن مولوی صاحب آپ کو کبھی عقل آئے گی بھی یا نہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو اللہ نے عقل دی ہے لیکن آپ کی قسمت میں شاید نہیں ہے۔ مولوی صاحب 4 اماموں میں حلال حرام کا اختلاف ہے، حلال حرام کا۔ ایک امام ایک بات کو حلال کہتا ہے، دوسرا اسی کو حرام کہتا ہے۔ حلال بھی برحق اور حرام بھی برحق غضب خدا کا کہتا ہے۔ کبھی تو عقل کی بات کیا کرو۔ میں نے کہا یہ امام بیچارے جو ہے جن پر آپ ناراض ہیں یہ نبیوں کے تابع دار ہیں، نبیوں میں بھی حرام حلال کا اختلاف ہے۔ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بہن سے نکاح حلال تھا یا حرام؟ اور آج وہ نبی بھی برحق جس کی شریعت میں بہن سے نکاح حلال تھا، برحق یا نہیں؟ اور وہ بھی نبی برحق جس کی شریعت میں حرام ہے یا نہیں ہے؟ ہم برحق مانیں گے آدم علیہ السلام کو لیکن عمل اپنے نبی کی شریعت پر کریں گے۔ برحق دونوں کو مانیں۔ یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دونوں سکی بہنیں بیک وقت تھی، زلفا اور بلہا۔ اس وقت یہ نکاح حلال تھا، اور اب آیت آ گئی ہے لا تجمعوا بین الاختین کہ جمع نہ کرنا دو بہنوں کو ایک وقت نکاح میں۔ تو میں نے کہا یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہ حلال تھا، اب ہمارے نبی پاک کی شریعت میں حرام ہے، تو جس کی شریعت میں حلال تھا وہ نبی برحق ہے یا نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اور جس کی شریعت میں حرام ہے وہ نبی بھی برحق۔ ہم دونوں کو مانتے ہیں لیکن عمل اپنے نبی کی شریعت پر کریں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ ماں کی طرف سے آپ کی بہن تھی، باپ کی طرف سے نہیں تھی، اس سے نکاح ہوا۔ آج یہ نکاح حلال ہے یا حرام؟ تو ابراہیم علیہ السلام کے ہاں حلال تھا اور ہماری شریعت میں حرام ہے، تو ابراہیم علیہ السلام برحق ہے یا نہیں؟ ہمارے نبی پاک برحق ہے یا نہیں؟ برحق ہے نا؟ تو میں نے کہا برحق ہم دونوں کو کہیں گے لیکن تابع داری صرف اپنے نبی کی کریں۔ کہنے لگے جی وہاں تو زمانے کا اختلاف ہے، وہاں تو میں نے کہا یہاں علاقوں کا اختلاف ہے، شافی سری لنکا میں ہے، حنفی پاکستان میں۔ وہاں زمانوں کا اختلاف ہے نا، یہاں علاقوں کا اختلاف ہے۔ شافی اپنے ملک میں ہے، حنبلی اپنے ملک میں ہے، مالکی اپنے ملک میں ہے، حنفی اپنے ملک میں ہے۔ تو یہاں علاقوں کا اختلاف ہے۔ اس کو ذرا مثال سے اور سمجھ لیں۔ کئی سالوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سعودیہ میں عید ہوتی ہے، پاکستان میں روزہ ہوتا ہے۔ یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ عید کے دن روزہ رکھنا حلال ہے یا حرام؟ اور رمضان میں عید پڑھنا حرام ہے نا؟ لیکن ان کی عید صحیح یا غلط؟ ہمارا روزہ صحیح یا غلط؟ صحیح نا؟ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ چاند ثابت ہو جائے تو عید، نہ ثابت ہو تو روزہ۔ وہاں تواتر کے ساتھ چاند ثابت ہو گیا، یہاں نہیں ہوا۔ وہ سارے عید پڑھ رہے ہیں، ان کی عید بالکل درست ہے۔ یہاں سب کا روزہ ہے، ہمارا روزہ بھی سب کا درست ہے۔ وہاں عید درست ہے، یہاں روزہ درست ہے۔ ہاں فتنہ اچھا نہیں کہ 4 آدمی لاٹیاں لے کے آ جائے، توڑو روزے، آج مکہ عید ہے۔ یا 4 آدمی وہاں لاٹیاں لے کے پھرے، نہیں پڑھنے دیں گے عید۔ پاکستان بڑا اسلامی ملک ہے، وہاں روزہ ہے، تو یہ فتنہ ہے۔
جیسے وہاں عید ان کا مذہب ہے اور بالکل برحق، یہاں روزہ ہمارا مسلک ہے بالکل برحق، جہاں شافعیت ہے شافعیت بالکل برحق ہے اور مذہب ہے فتنہ نہیں، جس ملک میں حنبلیت ہے وہ مذہب ہے فتنہ نہیں، جس ملک میں حنفیت ہے وہ مذہب ہے فتنہ نہیں، جس ملک میں شافعیت ہے مالکیت ہے وہ مذہب ہے فتنہ نہیں، اور غیر مقلدیت فتنہ ہے، یہ مذہب نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی وہاں زمانوں کا اختلاف ہے، یہاں علاقوں کا اختلاف۔ کہنے لگے اچھا جب چاروں امام برحق ہیں تو اگر 3 امام ایک طرف ہو اور ایک طرف ہو تو پھر کس کی ماننی چاہیے؟ میں نے کہا ایک کی۔ کیوں جی؟ زیادہ کی ماننی چاہیے؟ کہا اچھا انبیاء علیہ السلام کم و بیش 1,24,000 ہے نا۔ یوسف علیہ السلام کے والدین اور بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا تعظیمی، قرآن میں آتا ہے نا تعظیمی سجدہ کیا تھا، اور مفسرین نے اس آیت کے نیچے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں کی شریعت میں تعظیمی سجدہ جائز تھا۔ اب ایک طرف ہمارے نبی پاک ہیں اکیلے کے سجدہ تعظیمی حرام، ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جن کی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی حلال اور جائز ہے۔ تو آپ تو تین کی طرف جاتے ہیں، یا تو 1,23,999 ہے، تو آپ ادھر جائیں گے؟ کہتے نہیں جی ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو ایک ہی کی مانیں گے۔ تو میں نے کہا ہم بھی ایک ہی کی مانتے ہیں۔ میں نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر میں آتا ہے محاریب و تماثیل، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہماری شریعت سے پہلے ہر شریعت میں تصویر بنانا جائز تھا، صرف ہمارے پاک پیغمبر نے منع فرما دیا آگے۔ اب ایک طرف 1,23,999 نبی ہیں جن کی شریعت میں تصویر بنانا جائز ہے، اور ایک طرف ایک ہی پیغمبر ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جن کے ہاں یہ حرام ہے۔ تو آپ زیادہ کی مانیں گے یا ایک کی مانیں گے؟ کہنے لگے جی ہم ایک ہی کی مانیں گے۔ میں نے کہا ہم بھی ایک ہی کی مانتے ہیں۔ اب آخر میں مجھے کہنے لگے کہ مولوی صاحب اچھا یہ سمجھائیں مجھے ہمیں کہ دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ دین مکے مدینے میں آیا تھا یا کوفے میں؟ میں نے کہا مکے مدینے میں۔ کہ پھر مکے مدینے والے امام کو ماننا چاہیے کوفے والے کو ماننا چاہیے؟ میں نے کہا آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ مکے مدینے والے کو ماننا چاہیے۔ اچھا آپ کو پتا ہے کہ جھوٹ بولنا ہر شریعت میں گناہ ہے؟ کہ بالکل ہم نے جھوٹ بولا۔ میں نے کہا بہت بڑا، کیا جھوٹ بولا؟ میں نے کہا قرآن مکے مدینے میں آیا، 7 قاریوں میں مکی قاری بھی تھا، مدنی قاری بھی تھا، بصری قاری بھی تھا۔ تم تو سارے قاری اعظم کوفی کی قرات پر قرآن پڑھ رہے ہو۔ یہی قرآن شاہ فہد تقسیم کر رہا ہے ساری دنیا میں آج۔ تو تم سے بڑا کوفی کون ہے بھائی کہ قرآن نازل مکے مدینے میں ہو اور تم مکی قاری کی قرات چھوڑ کر، مدنی قاری کی قرات چھوڑ کر کوفی قاری کی قرات پر قرآن پڑھو؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب کوئی غیر مقلد ملے تو پوچھ لیا کرو، کوفیو آ گیا کوفیو۔ تو میں نے کہا تم سے بڑے کوفی کون ہے بھائی جنہوں نے مکے کا قاری چھوڑ دیا، مدینے کا قاری چھوڑ دیا، بصرے کا قاری چھوڑ دیا، اور قاری اعظم کوفی کی قرات اور قاری حفص کوفی کی روایت پر قرآن پڑھ رہے ہو ساری عمر۔ اب مجھے کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ کوفہ والوں نے قرآن خود تو نہیں بنایا تھا نا،
صحابہ کرام آئے تھے کوفے، 1000 سے زائد صحابہ کرام، تو وہ مکے مدینے سے قرآن لے کر آئے تھے۔ میں نے کہا اگر نماز وہی کہے کیسے کہ مکے جا کے کوفے جا کے نماز کو نہیں بنا لیں گے، یا نماز بھی وہاں سے لے کے آئے تھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ نماز بھی وہاں سے لے کر آئے تھے نا۔ اگر اہل کوفہ پر قرآن کے بارے میں اعتماد ہے تو نماز کے بارے میں بھی اعتماد کرنا چاہیے، لیکن کرے کیا؟ وہ ایک رافضی کہتا ہے یہ نماز غلط ہے، دوسرا رافضی کہتا ہے یہ قرآن غلط ہے۔ لیکن قرآن کوفہ میں کہاں سے آیا؟ مکہ مدینہ سے۔ نماز کہاں سے آئی؟ مکہ مدینہ سے۔ تو جب کوفے والے امام کی قرات قرآن کی تمہیں پسند ہے تو کوفے والے امام نے جو نماز صحابہ کی مرتب کر لی، بھئی وہ کیوں پسند نہیں؟ پھر ہمارے امام صاحب تابعی ہیں الحمدللہ،